ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ سبھی احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی اور میری خوش بختی ہے، ہم حضرت مولا کائنات کے خانوادے کے قدموں میں کھڑے ہو کے آج اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کی اور میری حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید محمد بلال شاہ صاحب گیلانی، آپ حضرات کی یہ محبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں، ماشاءاللہ یہ اس میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ میں لیٹ ہونے کی معذرت کرتا ہوں چونکہ ایک ریئل مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب سے بھی معذرت کی ہے، آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں، بہت سیریس مجبوری کی وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں، اس پہ معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ اپنی جو میں لیٹ ہوا ہوں وہ اپنا ٹائم میں بالکل ختم کر چکا ہوں۔ اب صرف حاضری مقصود ہے اور آپ حضرات نے اور میں نے مل کے ماحول بنانا ہے۔ قبلہ چشتی صاحب پڑھ کے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ یہ جو درمیان میں وقفہ ہے اس کو پر کر لیں، پیچھے والے حضرات اٹھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ آپ حضرات کی مہربانی ہوگی، ٹائم ضائع نہیں کرنا، بلا تاخیر جو حضرات جو سلامت ہیں، جن کی ٹانگیں سلامت ہیں، کھڑے ہو کے آگے آ جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں جس کا ایک قدم بھی سٹیج کی جانب اٹھے اس کے ہزاروں قدم مدینہ طیبہ کی جانب اٹھ جائیں۔ بس جو مدینے کا مسافر بیٹھا ہے آگے آگے تشریف لائیں، چونکہ عشاقان ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آج یہ جس مقصد کے لیے محفل پاک سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرمائے، اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد نواز شاہ صاحب گیلانی ماشاءاللہ بہت ہی شفیق شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا حسن حسین دا پوچھدا ہے، ہر انگ حسین حسین دا ہے۔ جڑا جڑا حسینی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا آکے آکے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کیا حسن حسین دا پوچھنا ہے، ہر انگ حسین حسین دا ہے، اور ہر سید اس کائنات اندر، اور ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دا ہے۔ کیا حسن حسین دا پوچھنا ہے، ہر انگ حسین حسین دا ہے، اور ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دا ہے۔ اور حاکم حق نو کیوں نہ حق بنیے، ساڑھے اندر یقین حسین دا ہے، اور چھڑ کے پاک حسین نو تو دین دسے، تینو پتہ نہیں دین حسین دا ہے۔ چھڑ کے پاک حسین نو تو دین دسے، تینو پتہ نہیں دین حسین دا ہے۔ چھڑ کے پاک حسین نو تو دین دسے، تینو پتہ نہیں دین حسین دا ہے۔ قبلہ چشتی صاحب حسین کے درزی کا ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے درزی کا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حسین کا درزی جبرائیل کیسے بنا، اور کیسے کیسے وہ کپڑے لے کر آیا، اور کیسے کیسے سوال و جواب اس سے کیے گئے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات کا ذوق سلامت ہے تو پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے ذوق کے ساتھ سن رہے ہیں، بڑی عقیدتیں بڑی محبتیں نشاور کر رہے ہیں۔ اس سے قبل میں سرائکی کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ کائنات دے کونے کونے وچ اساں سائیں دا ذکر سجاونا ہے، جائیں جائیں سجاونا ہے وہ آکھے جو سبحان اللہ۔ کائنات دے کونے کونے وچ اساں سائیں دا ذکر سجاونا ہے، کائنات دے کونے کونے وچ اساں سائیں دا ذکر سجاونا ہے۔ میں کو پک ہے یاسر محفل وچ آج پاک محمد آونا ہے، میں کو پک ہے یاسر محفل وچ آج پاک محمد آونا ہے۔ حسین کا درزی جو چشتی صاحب نے ذکر کیا ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے کپڑے لے کر حسین کی بارگاہ میں تشریف لا رہے تھے، شاعر نے ایک تخیل پیش کیا ہے۔ قبلہ سید بلال شاہ صاحب میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرش سے کپڑے لے کے چلے، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کپڑے آپ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں مولا حسین کی بارگاہ میں یہ کپڑے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ کپڑے تو صرف عرش پہ آگے پہنے جاتے ہیں، آپ یہ کپڑے فرش پہ لے کے جا رہے ہو۔ وہاں پہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جواب دیا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جو سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات اوروں کے واسطے ہے، لباس جنت وہ آ کے پہنے۔ ماشاءاللہ تھوڑا ذوق کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ پیر صاحب ماشاءاللہ بڑے ذوق میں بیٹھے ہیں اور بڑی رکت آمیز ایک کیفیت ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات اوروں کے واسطے ہے، لباس جنت وہ آ کے پہنے، رسید جنت میں داخلے کی نبی علی کو دکھا کے پہنے۔ ماشاءاللہ اگر آپ کو الفاظ کی سمجھ آئے تو بولنا ضرور ہے۔ یہ بات اوروں کے واسطے ہے، لباس جنت وہ آ کے پہنے، رسید جنت میں داخلے کی نبی علی کو دکھا کے پہنے، مگر وہ حسنین تو ہے مالک۔ جو ان کو مالک سمجھتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ یہ بات اوروں کے واسطے ہے، لباس جنت وہ آ کے پہنے، رسید جنت میں داخلے کی نبی علی کو دکھا کے پہنے، مگر وہ حسنین تو ہے مالک، نہیں یہ قانون ان پہ لاگو، مگر وہ حسنین تو ہے مالک، نہیں یہ قانون ان پہ لاگو، ہے ان کی مرضی وہ جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں منگا کے پہنے، مگر وہ حسنین تو ہے مالک، نہیں یہ قانون ان پہ لاگو، ہے ان کی مرضی وہ جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں منگا کے پہنے۔ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بڑے ذوق میں ہیں، ماشاءاللہ آج کیفیت میں ہیں۔ انہوں نے حکم کیا ہے کہ پھر سناؤ، ماشاءاللہ لیا میں کہتے ہیں بلا سناؤ، مظفر گڑھ میں کہتے ہیں ول سناؤ، جھنگ میں کہتے ہیں مڑ سناؤ۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ بات اوروں کے واسطے ہے، لباس جنت وہ آ کے پہنے، رسید جنت میں داخلے کی نبی علی کو دکھا کے پہنے، مگر وہ حسنین تو ہے مالک، نہیں یہ قانون ان پہ لاگو، مگر وہ حسنین تو ہے مالک، نہیں یہ قانون ان پہ لاگو، ہے ان کی مرضی وہ جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں منگا کے پہنے، ہے ان کی مرضی وہ جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں منگا کے پہنے۔ بس آئیے سامعین جی اوقات چکا ٹائم بالکل مختصر ہے، بلا تاخیر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے آج کی اس بلد کے ہمارے اگلے مہمان سناکان جناب